کربلا فتح یاب ہے، کربلا فتح یاب ہے۔ جس نے خدا کا دین بچایا اس کا نام حسین، اس کا نام حسین۔ اپنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين أرواح نافذة وعجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. اجل بج محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان محترم، حسینیت واحد الہی نصیحت کے عنوان سے کچھ گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ کچھ عرائض آپ کی خدمت میں اس حوالے سے پیش ہوئے اور سیرت نبوی کا ایک بہت ہی مختصر سا جائزہ اور کچھ آپ کے اصحاب کی جنہوں نے آپ نے جن کی تربیت کی ان کا کچھ بیان تھا کہ ہم یہ جان سکیں کہ سیرت نبوی جس کا امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کے اہداف میں ذکر کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی سیرت پر عمل کروں، اپنے بابا کی سیرت پر عمل کروں، اس سیرت کا کچھ جائزہ لیا جا سکے اور اس کو سمجھا جا سکے اور یہ دیکھا جا سکے کہ کس طرح سے جاہلیت کے اس معاشرے کو آپ نے نورانیت کی طرف لے کر آئے، اس ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے۔ اور یہ نہیں تھا بلکہ صرف اور صرف اس کا ایک جو چیز جو محور تھا صرف اور صرف قیام للہ تھا، جس کی اسی آیت کے اندر اس پر زور دیا گیا ہے اور اس کی نصیحت کی گئی ہے خداوند کریم کی طرف سے۔ اور یہ وہ نصیحت ہے کہ قیام للہ کہ جو نہ فقط اس رسول کو ہے، ان کے بعد آنے والے ائمہ کو ہے، مومنین کو ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء کو یہی نصیحت ہے، اور ہر وہ مومن جو خدا پر ایمان لاتا ہے اس کو خدا کی نصیحت ہے کہ تمہیں قیام کرنا ہے للہ، خدا کے راستے میں خالصتاً للہ۔ اس حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش ہوئی کہ سیرت نبوی کا جائزہ لیا گیا اور اسی آیت کے اندر یہ بیان ہوا کہ جب تم کو قیام کرنا ہے خدا کے لیے للہ، فرماتے ہیں ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارا جو صاحب ہے، تمہارا جو رسول ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو، اس کی زندگی کے اندر کوئی جنون نہیں ہے، یہ جنونی نہیں ہے۔ اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس اذان کے بعد اس پر توجہ دیتے ہیں۔ درود بھیجو محمد وآل محمد پر۔ فرمائے کہ ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارا جو صاحب ہے، صاحب کیوں کہا؟ کہ جس کے ساتھ تم نے زندگی گزاری ہے، جو تمہارا کمپینین ہے، اتنے سال تم نے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کوئی جنونی نہیں ہے، تم اس کی کرامات کو دیکھ چکے ہو، اس کے فضائل کو دیکھ چکے ہو، اس کے علم کو دیکھ چکے ہو، اس کے اخلاق کو دیکھ چکے ہو، اور تم یہ نہ سمجھو کہ مثلا یہ جو باتیں بتا رہا ہے، جو تعلیمات دے رہا ہے، یہ تم سے کہتا ہے کہ وہی مجھ پر نازل ہوئی ہے، اس کی یہ تعلیمات دینی ہے، ان باتوں کا انجام دو، ان بات سے رکو، یہ کوئی جنونی باتیں ہیں، نہیں، بلکہ یہ حق و حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کسی قسم کا جنون نہیں ہے، بلکہ عین واقعیت ہے، عین حق ہے۔ اس میں فکر کرو، اس میں غور کرو، ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، تم کیوں غور نہیں کرتے، کیوں دیکھتے نہیں؟ یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو اس زمانے میں رسول کے ساتھ کمپینین تھے، جن کو کہا گیا ما بصاحبکم، تمہارے جو دوست ہے، تمہارا جس کے ساتھ تم زندگی گزارتے ہو، جس کی صحبت میں تم ہو۔ اور ہم لوگ کے جو اس زمانے میں نہیں ہیں لیکن ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں، اس تاریخ کو پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم بھی یہ دیکھ سکتے ہیں، آئندہ آنے والی نسلیں بھی دیکھ سکتی ہیں، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو کہ رسول کی اس زندگی کا مطالعہ کرتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ شخص رسول کا یہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک رسول ہے، اور جو دین لے کر آیا ہے وہ عین حقیقت پر مبنی ہے۔ جب انسان اس بات کی دیکھتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعاً ایسا ہی ہے۔ کون البتہ تصدیق کرتا ہے؟ اگر تفکر کرے، اگر غور کرے، اگر فکر کرے۔ اگر غور و فکر نہیں کرو گے، اگر تفکر نہیں کرو گے، سوچو گے نہیں، سمجھو گے نہیں، تو ہر آنے والے دن میں جو شبہات آتے رہیں گے، کوئی کچھ اعتراض کرے گا، کوئی اعتراض کرے گا کہ یہ پرانی باتیں ہیں، دقیانوسی باتیں ہیں، یہ انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے گڑھ لی ہیں، اور یہ تمام قسم کے شبہات
جو اسلام کے خلاف ہوتے رہیں گے، چاہے وہ باہر سے ہوں، چاہے خود وہ جاہل مسلمانوں کی طرف جو کہ اس فکر کو سمجھے نہیں، جنہوں نے اس دین کے پیغام کو سمجھا نہیں، چاہے اندرونی طور پہ شبہات ہوں یا بیرونی طور پہ شبہات ہوں، اس کا انسان جو ہے وہ دوچار ہوتا رہے گا، اس کا ایمان ممکن ہے متزلزل ہو جائے۔ بہت سے لوگ جو ہیں حتیٰ اس اعتراضات کی وجہ سے، ان شبہات کی وجہ سے، اس مطلب کو کیوں بیان کر رہا ہوں کیونکہ حقیقت ہے، یعنی ہمارے زمانے میں ایسا ہو رہا ہے، افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم مطالعہ نہیں کرتے، ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم ریسرچ نہیں کرتے ان باتوں کی طرف، سوال نہیں کرتے جب ہمارے ذہنوں میں شبہات آتے ہیں، اور فوراً سے جو ہے جو ان شبہات کے نتیجے میں ہمارا ایمان جو ہے وہ خدا نخواستہ متزلزل ہو جاتا ہے۔ آج جوان جو ہے ایک فیشن بنتے جا رہا ہے، بعض لوگ جو ہے اس کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، اس مرض کے اندر، اور جو اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں بہت ہی آسان ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک شبہ ہے، آپ کو سوال نہیں ملا، آپ اپنے جو ہے جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی ماڈرن ہونے کی اور بہت ہی زیادہ ترقی پسند ہونے کی علامت ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم کو بات منطق نہیں لگ رہی ہے، بات صحیح نہیں، اور جو ہے وہ دین چھوڑ دیا۔ یہ انتہائی نہ فقط یہ منطقی بات نہیں ہے، نہ فقط یہ کوئی ماڈرن ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ عین گمراہی، عین جسے کہہ سکتے ہیں کہ بے وقوفی ہے، احمقانہ پن ہے، کہ انسان جو ہے ذرا سا اگر کوئی شبہ، اگر فرض کریں کہ میرے سامنے جو کہ علم ہو، فرض کریں میڈیکل سائنس کا جو ہے، کسی اور اکنامکس کی فیلڈ کے اندر، کسی اور فیلڈ کے اندر جس کا میں ماہر نہیں ہوں، اس کے حوالے سے مجھے ایک بات بتائی جائے اور کہا جائے کہ اس کے اندر یہ مسئلہ ہے اور یہ تو بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں کہوں میرے پاس اگر علم نہیں اس کا، میں کہوں گا تمہاری بات تو بالکل صحیح ہے، یہ تو عجیب قسم کی بات ہے جو اس علم کے اندر یہ لوگ بیان کرتے ہیں اور اس کے مطابق انہوں نے اتنی تھیوریز بنائی ہوئی، سب غلط ہے اور فضول بات ہے۔ اور اس طرح سے ہمارے سامنے ہوا اسی کورونا کے کیس کے اندر، ہم یعنی جہالت کے اندر بہت کچھ کر جاتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ مثلا کورونا کے اندر مختلف کانسپریسی تھیوریز بنائی گئی، کچھ صحیح جو بھی تھا اس کے پیچھے، کہا کہ ہم کو ویکسینیشن نہیں لگانی، ہمیں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ سب جو ہے ڈھونگ ہے، ڈرامہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ خوب ایک دفعہ یہ شخص جو ہے جو تحقیق کے بعد ایک کام کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اس علم کا ماہر ہے، وہ ایک بات کہتا ہے، ایک طرف وہ شخص جس نے جو ہے واٹس ایپ پہ اور ادھر چیزیں سن کے اور کہا کہ یہ صحیح، تمہیں کیا حق ہے اس بات کا، اگر وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں، جو بھی ہے اس شخص کو اس بات کرنے کا حق ہے جو اس فیلڈ کا ماہر ہے۔ اسی طرح سے دین بھی ہے، اسی طرح سے باقی علوم بھی ہے۔ ایک شخص جو کہ ماہر نہیں ہے، ایک شبہ اس کے سامنے آتا ہے، ایک مسئلہ اس کے سامنے آتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، فوراً رد کر دیا، فوراً ریجیکٹ کر دیا، اس کے مطابق جو ہے اتنی بڑی جو اس کے پاس ایک نعمت تھی، جو دین کی نعمت ہے، اس کو اس طرح سے انسان کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم جو ہے سب جو ہے بیکار باتیں ہیں، اور کوئی نہ خدا ہے نہ کوئی پیغمبر ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص نے جو ہے کام نہیں کیا، صحیح ہوم ورک نہیں کیا، صحیح اپنی عقل سے استفادہ، جس عقل کی بنیاد پر یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے ماڈرن سمجھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں بالکل منطقی سوچ رہا ہوں اور اس کے مطابق یہ کام کرتا ہے، اسی عقل کے مطابق اگر سوچتا کہ عام طور پہ اس کو یونیورسٹیز کے اندر اس ماحول کے اندر جو کچھ سکھایا جاتا ہے اس کے بالکل مخالف ہے، یہ چیز خود اس کی جو چیز اس نے سیکھی ہے اس کے مخالف ہے، یہ کون سی منطق ہے، کون سی عقل ہے؟ خیر اپنے موضوع سے دور نہ ہو جاؤں، تو اس کا بھی ایک البتہ قصور ہے، اس کے والدین کا، اس کے گھر والوں کو بھی قصور ہے، اور وہ جو ان بچوں کو جو ہے وہ ان بچوں کی دنیا سنوارنے کے چکر میں اور اس کے ہمارے بچے کا جو ہے یہ مستقبل سنور جائے گا ادھر ادھر بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے نہ فقط اپنے ملک کے اندر ایسی یونیورسٹیز کے ہاں جو مشہور ہیں، جو معروف ہے کہ یہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، ان کی اس حوالے سے کہ ان افکار کے لحاظ سے، ان کی تھنکنگ کے لحاظ سے یہاں پہ جو بچے ہیں ممکن ہے ان ماحول کے اندر ان شبہات کا جواب نہ دے پائیں، بگڑ جائیں، اپنے حالات، اپنے ایمان سے جو ہے ان کو ہاتھ دھونا پڑے، اس سے قطع نظر حتیٰ اب ملک سے باہر نہیں پتہ کس طرح سے بھیجنے کو تیار ہو جاتے ہیں، صرف اور صرف کہ بچہ جو ہے وہ 2 پیسے کما لے گا، تھوڑی اس کی زندگی سنور جائے گی، کس بنیاد پر، کس قیمت پر، کیا چھیننا چاہ رہے ہو تم اپنے بچوں سے، کیا محبت نہیں کرتے اپنے بچوں سے؟ تعجب ہوتا ہے والدین سے کہ جو بچپن سے ان کے ذہن میں اور ان جوانوں کے ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے، تم کو بڑھو کے جو ہے فلان ملک جانا ہے، فلان ملک جانا ہے، وہاں پہ تمہاری کیریئر بنے گا، تمہارا یہ ہوگا وہ ہوگا۔ انسان سوچے کہ کیا کر رہا ہے، کس چیز کو اپنے ہاتھ سے دینا چاہ رہا ہے؟ کیا ہمارے پاس مثالیں نہیں ہیں؟ ہزاروں مثالیں ہیں، ہر خاندان میں آپ دیکھیں گے تو ایک مثال آپ کو مل جائے گی کہ وہ بچہ وہاں گیا تھا، وہاں پہ پلا بڑا اور وہاں پہ اس نے یہ کر لیا، پھر وہاں پہ وہ کر لیا، وہاں پہ گمراہ ہو گیا، پھر وہاں اس نے شادی کر لی وہاں سے اور اس کے بچے یہ ہو گئے، اور کتنی مثالیں یعنی انسان ایک ہو، 2 ہو، کیوں اپنے آپ کو ہم بیوقوف بنائیں؟ خیر یہ ہر سال کا موضوع ہے، ہر سال یہ درد دل کرتا ہوں، اور شاید کسی کے دل میں شاید یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم اس طرح سے ظلم نہ کریں اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر، اپنی نسلوں پر۔ کیا جواب دیں گے کہ علی ابی طالب نے ہم سے سوال کیا کہ وہ شخص جو تمہاری نسلوں میں میرا شیعہ بن سکتا تھا، تم اس کے مانے ہوئے، تم رکاوٹ بنے ہو، کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا صرف اور صرف اس بات پر کہ ہمیں 2 پیسے لا کے دے دے گا؟ کتنی گھٹیا سوچ ہے، کتنی بیکار سوچ ہے ہماری، اس چیز پہ توجہ کرنے کی ضرورت۔ ما تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، اس دین کو ہلکا نہ لو، یہ حق اور واقعیت اور عینیت کے مطابق ہے، اس کے مطابق تمہیں کیا کرنا ہے؟ تقوم للہ، تمہیں قیام کرنا ہوگا، قربانیاں دینی پڑیں گی اس دین کے خاطر، جو ہے اس حقیقت کی خاطر، اس واقعیت کی خاطر۔ اگر تمہیں سختیاں جھیلنی پڑیں گی تو جھیلو،
اس میں کوئی ہم کہیں کہ نہیں ہم سختیاں نہیں جھیل رہی، حق ہے، حقیقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں سختیاں نہیں جھیلوں گا، نہیں. تنہا نصیحت جو میری تمہیں ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ تنہا نصیحت، واحد نصیحت جو میں تم کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کی خاطر قیام کرو، للہ قیام کرنا ہوگا، اور اس راستے میں مشکلات بھی ہوں گی اور ان کو جھیلنا بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. خوب، یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی. ہم نے کہا کہ اچھا اس کے بعد جو ہے سیرت نبوی کا کیوں ہم نے مطالعہ کیا، اسی حوالے سے تاکہ ہم دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے قیام کیا، کس طرح سے قیام کیا، تاکہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہو اور ہم اسی کو اس سے تاثر کرتے ہوئے، ان کو اسوہ بناتے ہوئے، اور پھر دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح سے. اور پھر اس کے اندر ایک اہم ترین جو پہلو ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو امید دلاتا ہے، امید دلاتا ہے کہ دیکھو وہ رسول جو ہے اس نے اس معاشرے کو اس ظلمت سے، اس جہالت سے نکال کر کہاں تک پہنچا دیا. اور ایسا ہو سکتا ہے اگر کوشش کی جائے، محنت کی جائے، اور خدا پہ توکل کیا جائے، اور قیام للہ کیا جائے، توکل کرتے ہوئے عزم اور ارادے کے ساتھ للہ ایک کام کیا جائے، خالصتاً ایک کام کیا جائے، تو ہی ہو سکتا ہے. اور اس کی ہمارے زمانے کی کچھ مثالیں انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ قیام جو ہے، جو قیام للہ ہے، اس کی اور اسی قرآن کی آیات کے اندر جو مثال ملتی ہے، جو بیان کیا جاتا ہے، کس قسم کا قیام ہے؟ قیام للقسط ہے، قیام بالقسط ہے. کہا گیا کہ ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ تاکہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قیام کریں بالقسط، عدالت کو معاشرے میں قائم کرنے کے لیے قیام کریں. یعنی ہدف بعثت انبیاء جو ہے وہ کیا ہے؟ انبیاء کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ لوگ قیام کریں. انبیاء تو قیام کر چکے ہیں، انبیاء تو آئے اسی لیے کہ انہوں نے قیام کیا، اس ہدایت کو لے کر تم تک پہنچایا. اب کیا ہے؟ اب تم نے جب اس ہدایت کو حاصل کیا تھا کہ تم بھی قیام کرو. یہ ہدف بعثت انبیاء ہے کہ تم قیام کرو بالقسط. عدل میں اور قسط میں کیا فرق ہے؟ عدل یہی ہے کہ مثلا ہم دیکھتے ہیں ہر چیز کو جو اس کی ڈیفائن کیا جاتا ہے، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا. لیکن قسط کسے کہتے ہیں؟ قسط عام طور پر اس معنی میں بیان کیا جاتا ہے جو عدالت اجتماعی، جسے سوشل جسٹس ہم کہتے ہیں، کہ معاشرے کے اندر جو مختلف طبقات ہیں ان کے درمیان جو ایک توازن پایا جائے. ایک ایسا نہ ہو کہ ایک طبقہ جو ہے امیر سے امیر، ایک طبقہ طاقتور سے طاقتور ہوتا چلا جائے، ایک غریب سے غریب اور پستہ چلا جائے. یہ نہ ہو، اس معاشرے کے اندر ایک بیلنس ہو، اکنامک لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، مختلف اجتماعی لحاظ سے یہ چیز اس کے اندر پائی جائے. تو اس کے لیے انسان قیام کرے. اور ایک قیام جو ہے بالآخر جب قیام بالقسط ہے تو کیا اس میں سختی کہاں پر آئے گی؟ چونکہ قسط ہے، چونکہ سوشل جسٹس کی بات ہوگی، آپ چونکہ عدالت کی بات کریں گے، سب سے پہلے کون آپ کے مقابلے میں آئے گا؟ کہ جو اس عدالت کا راستہ روکے ہوئے، یعنی وہ ظالم، سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے آئے گا. آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں، ایک ایسا نعرہ لگا رہے ہیں، ایک ایسا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ہے ظلم کے خلاف، تو ظاہری بات ہے ظالموں کا مقابلہ کرنا ہوگا. تو یہ قیام جو ہے، جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ جو کہا گیا ان تقوموا للہ، اس کی باقی جگہ پہ کس طرح سے تفسیر کی گئی کہ قیام کیا ہے؟ قیام بالقسط ہے، عدالت کا جو ہے قیام ہے اس معاشرے کے اندر. عدالت کا جب نام آتا ہے، اور خاص طور پہ قسط کا نام آتا ہے، سوشل جسٹس کا نام آتا ہے، جو ذات ہمارے سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتی ہے، جس کا مجسمہ ہے عدالت کا، جو کہا گیا کہ اس ذات کو شہید ہی کیوں کیا گیا؟ عدالت کی وجہ سے. جو شہید عدالت ہے کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. قیام للہ کا جو مظہر ہے، جو مجسم ہے، جو پیکر ہے قیام للہ کا، ان کی ذات پہ اگر انسان جو ہے توجہ دے، پھر امام حسین علیہ السلام کے ان کلمات کی جو انہوں نے سفر کے آغاز میں کہی، اس میں بھی یہی ملتا ہے کہ میں اس قیام کا جو میرا ہدف ہے کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ سیرت نبوی اور سیرہ علوی پر چلوں. تو اس حوالے سے بھی ہم کو جو ہے وہ سیرہ علوی کا مطالعہ کرنا ہے. مشعل راہ ہے ہمارے لیے، ایک ایسی گائیڈنس ہے، ایک ایسا رہنما ہے کہ اس سے بہتر کوئی انسانیت کے لیے جو ہے وہ گائیڈنس اور مشعل راہ نہیں ہو سکتا. ایک بحر جسے کہہ سکتے ہیں، انسان کی زندگی پہ غور کرے، تھوڑا سا فکر کرے، انسان کی عقل جو ہے کام نہیں کرتی. اس قدر ان کے فضائل، بحر فضائل، سمندر ہے فضائل کا، جس کا جو ہے دشمن نے بھی اقرار کیا اور اپنوں نے بھی اقرار کیا. اپنے نے تو اقرار کیا، یہ دشمن نے بھی اقرار کیا. اور عجیب یہ معجزہ ہے اس ذات کا کہ اتنا زیادہ چھپانے کے باوجود ان کے فضائل کو، یعنی ایک ہوتا ہے کہ خود بخود جو ہے وہ تاریخ کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی کے فضائل چھپ جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ عمدن جو ہے جان بوجھ کر جو ہے چھپایا جائے اور اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی جائے اور ہر طرح سے کسی طرح سے کوشش کی جائے کہ فضائل نہ پہنچنے پائیں، اور جو فضائل ان کے تھے دوسروں کے نام پر جو گڑھ دیے جائیں. ان تمام کاموں کے باوجود بھی اتنے زیادہ فضائل ہیں، اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ چھپ ہی نہیں سکے. کتنے چھپاتے آپ؟ کتنے چھپ سکتے تھے؟ نہیں. اس حد تک تمام کوششوں کے باوجود بھی جو ہے یہ سمندر ہے جو فضائل کا ہمارے پاس جو ہم تک پہنچا ہے، یہ تمام جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، البتہ بہت
یعنی اگر انسان جو ہے سمجھنا چاہے کہ واقعی علی علیہ السلام کی ذات کیا ہے، منزلت کیا ہے، نہیں سمجھ سکتا، اس کی عقل اس کو درک نہیں کر سکتی، معرفت نہیں کر سکتی. وہ جو مشہور حدیث ہے جس میں فرمایا کہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا مگر علی اور فاطمہ کے، اور فاطمہ کو کسی نے نہیں پہچانا مگر میرے اور علی کے، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا مگر میرے اور فاطمہ کے. کوئی آسان چیز نہیں ہے. اس کو ایک انسان جو ہے اس کی عقل جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے کہ کیا ذات ہے یہ جو بعض لوگ جو ہیں بیچارے گمراہ ہو گئے اور انہوں نے نصیریت کا جو اس طرف چلے گئے اور علی کی خدائی کا دعویٰ کیا. وہ آخر جب دیکھتے تھے اس سمجھ میں نہیں آتا تھا کیسے ہو سکتا ہے، یہ بندہ نہیں ہو سکتا، یہ بندہ نہیں ہو سکتا. اور ان کے اتنے زیادہ فضائل کو دیکھ کے گمراہ ہو گئے اور جو ہے اس طرف چلے گئے. تو واقعی ایک ایسی ذات ہے کہ جو جس کا واقعی اس کے پر اتنا زیادہ انسان فکر کرے، غور کرے. اور ایک دوسرا مقام ہے شکر کا کہ ہمیں کتنی بڑی نعمت خدا نے دی ہے کہ ہم کس کے ساتھ اٹیچ ہیں. کم از کم نام تو لیتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے عمل میں جو ہے بہت زیادہ کیا شاید تھوڑی بھی شباہت نہیں ملتی، لیکن کم از کم الحمدللہ خدا کا شکر کریں کہ نام تو لیتے ہیں، کہ ہم فخر تو کرتے ہیں کہ ہاں ہم محبان علی میں سے ہیں. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. کتنے ہی لوگ ہیں اس وقت اس جہان کے اندر کہ یا تو جانتے نہیں کہ علی کون ہے، یا جانتے ہیں تو خدا نہ کرے بغض رکھتے ہیں یا ان سے دور ہیں. بہت بڑی نعمت ہے. کچھ دنوں پہلے جو ہے اللہ سے ہٹ کر جو ہے ایک ایران کے اندر ایک آپ نے کچھ شاید کلپ دیکھی ہوگی کہ تہران کے اندر تھا ظاہراً، جہاں پہ آج کل آپ کو معلوم ہے پوری دنیا کے اندر حالات، اقتصادی حالات اچھے نہیں ہیں، وہاں پہ بھی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، مشکلات کا سامنا ہے. تو لوگوں سے کہا کہ کچھ لوگوں کو سے پوچھتے گئے کہ آپ کے حالات اقتصادی کے بارے میں یہ وہ، اگر فرض کریں کہ آپ کو ایک بہت بڑی رقم ذکر کی گئی کہ جو ہے نہیں بلکہ کہا گیا کہ آپ کو ایک جو ہے وہ چیک دے دیا جائے جو ہے اس میں آپ جو بھی رقم لکھنا چاہیں، تو کسی نے کہا میں اتنے ارب روپے ان کے تمام کے لحاظ سے اتنا لکھوں گا، کسی نے کہا کہ بلین لکھوں گا، کسی نے کہا اتنے ملینز لکھوں گا، جو بھی جس کے ذہن میں آیا. اس نے کہا یہ مشکلات ہیں اور یہ ہم کو حل کرنی ہے اور یہ مل جائے اور اس طرح تو بہت ہی یعنی اپنے آرزو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چیک آپ کو دے دیتے ہیں، آپ اس میں لکھیں، فقط اس کی شرائط کا مطالعہ کر لیں کہ کس شرط پہ جو ہے آپ کو یہ پیسہ دے دیا جائے گا اور مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ پرچہ کیا پرچہ کھولا، دیکھا کہ اس شرط پہ آپ کو یہ ہم دولت دینے کو تیار ہیں. وہ بلینز لکھیں، ملینز لکھیں، جتنے بھی آپ لکھنا چاہیں. ایک شرط ہے کہ حسین علیہ السلام کی محبت سے اپنے قطع تعلق کر لو، ان سے اپنا تعلق کو جو ہے توڑ لو. کہو کہ مجھے یہ محبت نہیں چاہیے. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا ان کے اندر ہر قسم کے افراد، بچے بھی موجود ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، جن کا بہت زیادہ آپ کو ظاہر سے نظر بھی نہیں آئے گا کہ بہت زیادہ متدین افراد ہیں، نہیں. لیکن یہ ایک صدا ہو کے سب نے، جس نے بھی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حسین کی محبت کو چھوڑ دوں. یعنی بلینز دینے کو تیار ہیں، آپ کو جو چاہیں آپ کو لینے کو تیار ہے، یہ محبت چھوڑ دو. ایک خاتون نے کہا کہ میں وہ ایک آنسو کا قطرہ جو میں نے حسین کی محبت میں بہایا ہے اس کے بدلے بھی میں اس کا سودا نہیں کر سکتی. تم کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ تو یہ محبت ہے جس پہ انسان جتنا، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی انسان قدر کرے. علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہونا، کم از کم جو نام بھی ہم لیتے ہیں اس کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک درود بھیجو محمد و آل محمد. اس تشیع کے اندر کہ خدا نے الحمدللہ ہم کو اس کا جو ایک فرد بنایا ہے، اس کی عقلانیت پہ انسان جو ہے تھوڑا غور کرنے کی کوشش کرے کہ نہیں واقعاً. اگر میں آپ کو کچھ مثال دوں، فرض کریں کہ ایک کوئی شخص ہے جو کہ ایک سیاسی تحریک کا آغاز کرتا ہے ایک، اور مثلا جو ہے وہ ایک مشکل اس کی تحریک ہے اور مشکل مراحل سے جو ہے اس کو آگے لے کے چلتا ہے، اور بالآخر جتنی زیادہ مشکل اس کے مراحل ہیں اس کے اندر جو لیڈرشپ ہے اس کی بھی بالآخر اس کی ضرورت ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے باہوش ہو، اس کو جو ہے وہ ایک عالم قیادت ہو، اس کے اندر شجاعت ہو، اس کے اندر ان کے مقابلہ کرنے کے لیے شجاعت موجود ہو، فراست ہو، دور اندیشی ہو. ان تمام چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے کہ اگر اچھی لیڈرشپ ہے اور چاہتا ہے کہ اپنی قوم کو جو ہے جس ہدف تک پہنچانا چاہتا ہے اور جس گول تک لے جانا چاہتا ہے، اگر وہاں تک لے جانا چاہتا ہے تو ضرورت ہے کہ اس لیڈرشپ کے اندر تمام چیزیں موجود ہوں. اچھا یہ جو لیڈر آتا ہے اپنی قوم کو گائیڈ کرتا ہے، اس کو ان تمام مراحل سے لے کر آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ واقعاً وہ قوم جو ہے آہستہ آہستہ وہاں تک پہنچنے لگتی ہے. وہ جو اس نے جو بیج بویا تھا آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، درخت کی شکل اختیار کرنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. جو دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں جو ہیں وہ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایسا فرد
کہ جو اگر ان کو وہ چاہتے ہیں کہ اس تحریک کو جو ہے کنٹینیو کیا جائے، اس کو جو ہے ادامہ دیا جائے، اس کو اسی طرح سے اسی راستے پر کہ جس پہ اس کے پچھلے لیڈر نے اس کو گامزن کیا تھا اس کو چلایا جائے، تو کیا کریں گے؟ فوراً ایک شورا تشکیل دی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ کون وہ شخص ہے کہ جو اس لیڈر کے زیادہ سے زیادہ جو ہے شباہت رکھتا ہے، اس کا جو ہے اگلا لیڈر بنایا جائے گا۔ یا یہ کیا جائے گا کہ دیکھا جائے گا کہ آؤ دیکھیں کہ سب سے بوڑھا شخص کون ہے اس قوم کا، کون جو ہے فلان قبیلے کا جو ہے رئیس ہے، کون جو ہے سب سے زیادہ مالدار ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ انسان اپنی عقلوں کو تھوڑا سا اگر انسان غور کرے، فکر کرے کہ وہ شخص جس کو دیکھا جائے گا کہ بابا یہ اس کی ہم کو جو ہے بڑھاپے کا ہم کو کیا کرنا ہے، اس کے اندر علم ہونا چاہیے، اس کے اندر شجاعت ہونی چاہیے، اس کے اندر تقویٰ ہونا، یا اس اگر سیاسی علم وہ دینی کو تحریک نہیں ہے دنیاوی بھی ہے تو اس کے اندر جو اتنی شجاعت ہونی چاہیے کہ جو اس نے جو ہے وہ لڑ سکے، اس کے اندر فراست ہونی چاہیے، اس کے اندر دور اندیشی ہونی چاہیے، اس کے اندر پلاننگ ہونی چاہیے، اس کے پاس مینجمنٹ کی صلاحیت ہونی چاہیے، لیڈرشپ کی کوالٹیز ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ اور پھر یہ کتنا وفادار تھا اس کے جو پہلا جو لیڈر تھا جس نے اس تحریک کا آغاز کیا، جس نے اس تحریک کی بنیاد ڈالی، کیونکہ جو تحریک کی بنیاد ڈالنے والا تھا وہ سب سے زیادہ جو آگاہ تھا کہ اس تحریک کے مقاصد کیا ہیں۔ اگر آپ لوگ تھوڑا سا نزدیک آ جائیں تو بعد میں آنے والوں کے لیے تھوڑا آسانی ہوگی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد کا۔ تو جس شخص نے اس تحریک کی بنیاد ڈالی ہے، اس کے اہداف سے جو جتنا زیادہ نزدیک ہوگا، جتنا زیادہ وفادار ہوگا، اس کی زندگی میں ہم دیکھتے رہیں گے کہ ہاں اس شخص نے جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے، اور وہ جو مرحوم تھا، جو بانی اس تحریک کا جو مر گیا، وہ اس پر زیادہ اعتماد کیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعاً وہ شخص اس کو جو ہے اپنا لیڈر بنایا جائے گا۔ یہ مگر عقل نہیں کہتی، یہ مگر انسان کی یہ منطق نہیں کہتی۔ یہ کون سی منطق ہے کہ ہم کہیں کہ جو ہے وہ فلان شخص جس کی عمر زیادہ ہے اس کو بنا دیں؟ اگر کوئی فرض کریں کہ کسی آرمی کا جو ہے کمانڈر ہے اور وہ لیڈ کر رہا ہے اور اس نے واقعاً جو ہے بڑی فتوحات کی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے اس نے محاذ جنگ کے اندر جو ہے کامیابی حاصل کی ہے اور دشمن کو شکست دی ہے، اگر اس کو جو ہے وہ محاذ جنگ پہ جو ہے وہ گولی لگ جائے، مر جائے، وہیں پر کس کا انتخاب کیا جائے گا؟ ایک ڈرپوک کا انتخاب کیا جائے گا، ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے گا کہ جو جس کا سابقہ ہی یہ ہے کہ وہ مثلا جو ہے وہ جنگوں میں بھاگ جایا کرتا تھا، ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے گا۔ یعنی انسان جو ہے سوچے، غور کرے، فکر کرے، کچھ بھی نہ ہو آپ کے انسان کے پاس کوئی الہی رہنمائی نہ ہو، کوئی الہی ہدایت نہ ہو، کیا کرے گا وہ انسان؟ وہ معاشرہ کیا کرے گا؟ آپ جو علمی مثال لے لیں، ایک شخص ہے کسی سائنٹیفک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے، سائنسدان ہے، اور اس کی جو ہے وہ ٹیم کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے، فرض کریں کسی ویکسین پہ کام کر رہا ہے، کسی اور چیز پہ کام کر رہا ہے، کوئی دریافت کرنا چاہتا ہے، اور واقعاً اس راستے کے اندر جو ہے اس نے بہت ترقی کا راستہ طے کیا اور نزدیک ہے کہ بس اپنے اس وہاں تک جو ہے جس کا ہدف تک وہاں پہنچ جائے، وسط میں اس کا جو ہے ایک دم سے اس کا انتقال ہو جائے، اب کس کو بنائے گا؟ اگلا جو ٹیم کا جو پروجیکٹ کا جو ڈائریکٹر ہوگا کون ہوگا؟ ایک جاہل شخص ہوگا جس کو اس فیلڈ کی کوئی نالج ہی نہ ہو، یا کوئی عالم شخص بھی ہے تو اس کو اس فیلڈ کا عالم نہیں، کسی اور فیلڈ کا عالم ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ تو بہت ہی واضح سی بات ہے، بہت ہی منطقی بات ہے، بہت ہی اگر کوئی ایسا کام نہ کرے تو بیوقوفانہ کام کیا ہے، جاہلانہ کام کیا ہے، تو کچھ بولنے کی بات نہیں ہے۔ یہ مثالیں تو واضح ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ تاریخ اسلام کا اندر یہ جو مشکل ہے، یہ جو عجیب ہے کہ انسان جس پر روئے، آنسو بہائے، نہیں خون دل گریا کرے، کیا کرے؟ لیکن اس کے مقابلے میں الحمدللہ شکر بجا لانا چاہیے کہ ہم تشیع کی یہ جو عقلانیت ہے، تشیع ہے، کس کا انتخاب کیا، کس کا انتخاب ہونا چاہیے تھا؟ اللہ جس کا انتخاب کیا اس کو چھوڑ دیں، لیکن کس کا انتخاب ہونا چاہیے تھا؟ وہ شخص جس کی آپ دیکھیں پیدائش سے لے کر اس کی پوری زندگی آپ کو مطالعہ کرتے جائیں، آپ خود بخود کہیں گے ایک شخص جس نے تاریخ اسلام کو مطالعہ نہ کیا ہو، نہ شیعہ ہو نہ سنی ہو، اصلا باہر سے ایک شخص آیا جو اوپر سے اس پورے واقعے کو دیکھ رہا ہو، وہ کہے گا کہ ایک شخص تھا، اس نے جو ہے خدا نے اس کو جو ہے نبی بنایا، بھیجا اس معاشرے کے اندر، اس نے کام کیا، یہ کام کیا، اور یہ کچھ افراد تھے اس کے ساتھ تھے، یہ شخص تھا جو شروع سے اس کے ساتھ تھا، ہر محاذ پہ اس کے ساتھ تھا اور اس کا ساتھ دینے والا تھا، اس کے ساتھ یہ شخص جو ہے جب اس کا انتقال ہو گیا خود بخود کہے گا کہ یہ شخص ہے جو اس کا نائب ہونا چاہیے، بغیر کسی جو تعصب کے بغیر وہ کہے گا یہ معلوم ہے کہ اس کو ہونا چاہیے۔ جس شخص کی جو ہے ولادت کعبے میں ہو، جس نے کبھی شرک کا اظہار نہ کیا ہو، جس نے جو بچپنے میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہو، سب سے پہلے ایمان لانے والا، کہا کہ میں وہ علی خود کہتے ہیں، علی ابن ابی طالب، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، کہ وہ تنہا گھر جس کے اندر سب کے سب مسلمان تھے اوائل کے اندر وہ تھا کہ جس کے اندر رسول اللہ تھے، خدیجہ تھی اور علی، 3 لوگ، پورا گھر مسلمان، صرف اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہاں سے آغاز ہوا ہے
اصلاً کہتے ہیں کہ میں میری پرورش، جس کی پرورش خود رسول خدا نے کی ہو، بچپن سے پہلے دن سے جس نے آنکھ کھولی ہو رسول خدا کی گود میں، آپ کہیں کہ اس سے زیادہ بڑھ کر ظلم ہو سکتا ہے تاریخ کے اندر کوئی؟ جس نے آنکھ کھولی آپ کی گود میں، اور پھر آپ کو خود آپ نے پروان چڑھایا ہو، اور کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا، اس طرح سے آپ کی پیروی کرتا تھا، اس طرح سے آپ کی تعصی کرتا تھا جس طرح سے ایک اونٹ کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے. بالکل چپکے ہوئے ہیں آپ رسول خدا سے کہ میں ان سے کچھ حاصل کر لوں، ان سے لے لوں، ان سے علم حاصل کر لوں، ان کی صفات کو حاصل کر لوں، ان سے ہدایت کو، ہر چیز کو اس طرح سے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پرورش پاتا ہے ہر محاذ پہ. جب دعوت ذوالعشیرہ کا مقام آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب بیان کیا جائے، دعوت دی جائے، تو کون ہے جو سب سے پہلے اٹھ کے جو ہے لبیک کہتا ہے؟ یہ بچہ جو 13 سال کا بچہ کہتا ہے میں آپ کی حمایت کروں گا. کہا کہ تم میرے وصی ہوگے، میرے وزیر ہوگے. اس وقت سے جب بچہ 13 سال کا ہے، وہ کس محاذ پہ جو ہے وہ اس نے جب یہ 13 سالہ زندگی جو مکے کی ہے، جس کے اندر شدید مشکلات کا سامنا ہے، مصیبتوں کا سامنا ہے، کون ہے جو سب سے زیادہ ساتھ دینے والا ہے؟ جب طائف جاتے ہیں، تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، کون ہے کہ جو ساتھ ہے ان درد و رنج کے اندر؟ ان تمام مراحل کو آپ دیکھیں. مکہ کی زندگی جب ختم ہوتی ہے اور ہجرت کا وقت آتا ہے، اب وہ ان تمام مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد، ان تمام مشکلات کو سہنے کے بعد، اب جب ہجرت کا وقت آتا ہے تو یہی رسول کی جس کی خاطر، جس دین کی خاطر جو اس علی نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے کہ اے علی تم کو میری بستر پہ سونا ہوگا. کیوں سونا ہوگا؟ یہاں پہ موت کا خطرہ ہے، دیکھو میری جان بچانے کے لیے اپنی جان دینا ہوگی. کہا کہ میں حاضر ہوں. تو یہ علی اب جو جوانی کے عالم میں، ایسا نہیں کہ مثلا بڑھاپے کے اندر ایک شخص آ جائے کہ ہاں اب تو زندگی گزار لی ہے، اب تو مرنا ہی ہے، چلو ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ جو ہے زندگی جان بھی دے دیتے، مسئلہ نہیں. وہ جوانی کے عالم کے اندر اس وقت ہے، اور جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں. ایک عام انسان ہوتا تو کیا سوچتا؟ جو کچھ جسے کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، سرمایہ گزاری کرتا ہے، تو سوچتا ہے کہ ایک دن اس کا مجھے ریٹرن ملے گا. میں جو اتنی قربانیاں دے رہا ہوں، بچپن سے میں اس طرح سے رسول خدا کے ساتھ ہوں. اب آپ مجھے اس وقت جب کہ میں جوانی کے موقع پر آ گیا، جہاں پہ فروٹ ملنے کا وقت تھا، اب جب کہ ہجرت ہوگی تو حکومت آئے گی، جب حکومت آئے گی تو مجھے منصب ملتا، مجھے وزارت ملتی، مجھے یہ ملتا. نہیں، اس وقت مرنے کا مقام ہے، عین اس وقت جب کہ فروٹ ملنا ہے. کہا نہیں، میں حاضر ہوں، کیونکہ اس سے بہتر کیا ہوگا کہ میری وجہ سے آپ کی جان بچ جائے. یہ عشق ہے، یہ محبت ہے. وہاں پہ جو ہے گزرتے ہیں اور آیت نازل ہوتی ہے کہ کون ہے کہ جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے خدا کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد ہجرت ہو جاتی ہے. ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں، مدینہ کے بعد پہلے دن سے جو ہے وہ بدر و احد و خندق و خیبر، یہ تمام مشکلات ان کے ساتھ گزرنا، کہ جہاں جو ہے کبھی جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں فرشتہ کہتے ہوئے کہ کوئی مرد نہیں ہے سوائے علی کے، لا فتح الا علی. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے احد کے مقام پر آپ دیکھیں تو وہ واحد شخص، عجیب ہے احد کا مقام، وہ واحد جب پورا لشکر جو ہے تتر بتر ہو جاتا ہے، کون ہے کہ جو دفاع کرتا ہے؟ ہزاروں کا کام ایک شخص علی کرتا ہے. وہ کام جو کہ ہزاروں نہیں کر سکے، بھاگ گئے، آتے ہیں دفاع کرتے ہیں. اتنا دفاع کرتے ہیں کہ خود مالک ابن انس کی روایت ہے، ہماری کتابوں نہیں، مالک ابن انس خود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی کے 60 سے زیادہ زخم آئے. اچھا، جنگ کے یہ کوئی چھوٹے موٹے زخم نہیں ہیں، وہ تلواروں کے زخم ہیں، وہ نیزوں کے زخم ہیں، وہ تیروں کے زخم ہیں. کہا کہ 60 سے زیادہ زخم آئے، اور کہتے ہیں کہ ایسا تھا کہ علی پورا کا پورا پیکر جراحت تھا، پورا ایسا لگتا ہے پورا زخمی ہے، خود پورا زخم ہے، اس کے اندر کوئی جگہ باقی نہیں تھی جو سالم ہو. جن پرستاروں کو، جن نرسز کو، یا جو بھی جراح تھے جو اس زمانے کے، آپ رسول خدا نے ان کو تعین کیا کہ ان کا تم خیال رکھو. وہ لوگ آئے، 2 خواتین تھیں البتہ جو نرسز تھیں، 2 خاتون تھیں. انہوں نے کہا کہ مایوسی کا اظہار کیا دیکھ کے، جب علی کو دیکھا کہ اس حالت کے اندر، جس سے کہتے ہیں ایک نگاہ مایوسانہ کہ یہ تو کچھ نہیں ہو سکتا ان کا، لیکن وہاں پہ مشیت الہی سے رسول خدا آپ کے زخموں پہ مسح کرتے تھے اور وہ زخم ٹھیک ہوتے چلے جاتے تھے ایک معجزانہ طور پر. آپ کو جو ہے وہ، اچھا جب یہ حالت تھی علی ابن ابی طالب کی اس بستر جسے کہتے ہیں جراحت کے اوپر، اس زخمی حالت کے اندر تھے. اب بالآخر ایک کارنامہ انجام دیا ہے، ایک ہیرو ہیں کہ جنہوں نے اس طرح سے استقامت کی اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو کام کیا. لوگ آتے ہیں عیادت کرنے کے لیے. جب آتے ہیں عیادت کرنے کے لیے، اب دیکھیں نقطہ کہاں پر ہے، اور ہر شخص مبارکباد دے رہا ہے کہ اے علی تم نے کیا کارنامہ انجام دیا، یہ کیا وہ کیا. یہاں پہ ایک انسان، ایک عام انسان اگر ہو، کہ یہ وہ حالت ہے جس کے اندر انسان غرور کے اندر آتا ہے،
میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، واقعی میری بہادری، میری شجاعت. کیا کہا؟ الحمدللہ الذی، یہ خدا کی شکر ہے، خدا کا حمد ہے کہ جس نے مجھے فرار نہ ہونے دیا. نہیں کہا کہ میری شجاعت تھی، یہ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. نہیں، یہ لغزش نہیں ہونی پائی، ان کے قدم یہاں پہ ڈگمگانے نہیں پائے کہ ایسے مقامات پر انسان جو یہ ہے وہ یہ علی کو ان طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ان مقامات پر سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ خندق اور خیبر کا واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں. دیکھیں علی ابن ابی طالب کے دو طرح کے فضائل ہیں. یہ جو بحر فضائل ہے، جس کو کہا کہ سمندر فضائل ہے، جس کو ہم درک نہیں کر سکتے، دو طرح کے فضائل ہیں. ایک وہ مقامات ہیں علی ابن ابی طالب ہیں کہ جہاں پر وہ معنوی اور ملکوتی جو فضائل ہیں، کہ کل انشاءاللہ تھوڑا بہت کوشش ہوگی کہ اس کا ذکر ہو، کہ جس کے اندر ہم جو ہے ان کے جنت کے اندر کیا مقامات ہوں گے، ان کے مثلا جو ہے امامت کے حوالے سے کیا مقامات ہیں، یہ تمام مقامات جو ان کے معنوی اور ملکوتی مقامات ہیں کہ جس تک ہم رسائی حاصل نہیں کر سکتے، کوئی انسان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. ایک ان کے دوسرے قسم کے فضائل ہیں. وہ کیا فضائل ہیں کہ جو خود وہ بتاتے ہیں، اس لیے بتاتے ہیں کہ تاکہ تم لوگ کوشش کرو پیروی کرنے کی. اچھا، اس کے اندر بھی انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اصل وہ مقام ہی کچھ اور ہے، وہ آسمان ہی کوئی اور، اس کے اندر وہ پرواز کرتے ہیں، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن خود کہتے ہیں کہ لیکن میری کمک کرو، میری مدد کرو ان امور کے اندر. اگر میں تقوی کی بات کرتا ہوں تو تم علی کے تقوی تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کوشش کرو نزدیک آنے کی، تھوڑا بہت اپنی شبہات اس کے اندر حاصل کرو. زہد کی بات کرتے ہیں، تمام چیزیں، یہ وہ دوسرے قسم کے فضائل ہیں. عام طور پر ہم جب علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں تو وہ پہلی قسم کے فضائل بیان ہوتے ہیں. اس قسم کے فضائل کہ آپ نے جو ہے خیبر کا جو دروازہ جو ہے وہ انگلیوں سے اکھاڑ لیا، اب میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، میری عقیدت میں بہت اضافہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں سبحان اللہ، الحمدللہ کہ میں ایک ایسے امام کا ماننے والا ہوں، اس شجاع امام کا ماننے والا ہوں جو حق ہے، حقیقت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن ہم ایسے فضائل کو عام طور پہ بیان نہیں کرتے کہ جہاں پہ تھوڑا سا یہ رنگ آتا ہے کہ اچھا اب آپ بھی تھوڑا سا آگے آئیں اور مثلا اس پہ جو ہے پیروی کرنا شروع کریں. ان کو ہم عام طور پہ بیان نہیں کرتے، اب نہیں پتہ کیا وجہ ہے اس کی. اچھا، ان چیزوں کو اگر بیان کیا جائے تو ان کو ہم شاید فضائل نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یہ جو ہے وہ ایک درس دیا جا رہا ہے. بابا یہ بھی فضائل ہیں، یہ بھی فضائل ہے علی علیہ السلام ہیں. یہ نہج البلاغہ، یہ جو پورا ان کی پوری زندگی فضائل علی ہیں، چاہے وہ اس طرح کے فضائل ہوں چاہے اس کے دوسرے قسم کے. ایک حدیث جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے فضائل کے اندر، اور اسی حدیث پہ انشاءاللہ اس کا آج کی مجلس کا اختتام ہوگا. فرماتے ہیں کہ واللہ، خدا کی قسم، علی علیہ السلام نے اس دنیا سے ایک حرام لقمہ بھی نہیں تناول کیا. اچھا، آپ کہیں گے حرام لقمہ تناول نہیں کیا، تو کوئی ظاہری بات ہے کہ عام مومن بھی جو ہے وہ اس کی رعایت کرتا ہے، اور جو ہے وہ حرام لقمہ، تو بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کوئی حرام کا لقمہ نہ لینے. نہیں، یہاں حرام لقمے سے کیا مراد ہے؟ ایک دفعہ وہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی طور پر جو ہے کوشش کرتا ہے، حلال رزق کماتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری زندگی کے اندر کوئی حرام نہ آنے پائے، اور اس کے اندر جو ہے بلاکس صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. لیکن اس کی تمام توجہ کے باوجود بھی یہ تو ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ حرام کی اس کو معلوم نہ ہو اور اس کی زندگی کے اندر آ جائے. اس کو نہیں معلوم ہے لیکن وہ پیسہ حرام کا ہے. فرض کریں کہ وہ ربا کا پیسہ ہے، وہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں سود کا پیسہ ہے، جو بینک میں رکھا ہوا تھا، کسی اور کے ذریعے اس کے تک پہنچ گیا، پیسہ حرام کا ہے. اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا، لیکن اس کے اثرات جو ہوں گے وہ تو ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بہت ساری چیز ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہیں جس کے اثرات ہوتے ہیں. یہاں جو امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ علی علیہ السلام نے حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں، یعنی حرام واقعی، یعنی جس کے اندر کسی قسم کا شائبہ، کوئی واقعے کے اندر بھی حرام نہ ہو، کوئی لقمہ جو ہے کبھی ان کی زندگی کے اندر نہیں آیا. حتی مضى لسبیلہ، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے پاس دو امور میں سے دو چیزیں آپ کے سامنے نہیں آئیں کہ جس کے دونوں کے اندر خدا کی رضا ہو. الف کے اندر بھی، بے کے اندر بھی، دو ایسا کام آپ کے سامنے ہیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں، دونوں خدا کی رضا ہوں. اگر آپ کہیں کہ ایک میں خدا کی رضا اور ایک میں خدا کی جو ہے وہ رضا نہ ہو تو معلوم ہے کہ علی جو ہے خدا کی رضا والا راستہ اختیار کریں گے. نہیں، دونوں کے اندر خدا کی رضا ہے. کس کا انتخاب کیا؟ وہ جو کہ سخت تر ہے اس کا انتخاب کیا، کہ جو ان کے لیے سخت تر تھا اس کا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ خلوص کا جو ہے وہ ذرہ برابر بھی خلوص کے اندر کمی نہ آنے پائے، کہ ایسا نہ ہو کہ علی نے اس راستے کو اس لیے انتخاب کر لیا کہ آسان تر تھا. نہ، دونوں راستوں میں رضا ہے خدا کی، لیکن اس راستے کو انتخاب کیا جو سخت تر ہے، شدید تر ہے. فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہم صلی علی محمد و آل محمد کوئی مشکل نازل نہیں ہوتی تھی، کسی مشکل میں نہیں پڑتے تھے مگر علی کو آگے کرتے تھے، علی جاؤ اس مسئلے کو حل کرو.
کیوں؟ وجہ بھی بتائی کیوں. کیونکہ اعتماد علی پہ تھا، بھروسہ علی پہ تھا کہ علی ہے یہ جو کام کر سکتے ہیں، اس مشکل کو علی حل کر سکتے ہیں. ثقتاً بہی، آپ پہ بھروسے کی وجہ سے. فرماتے ہیں کہ ایسا وہ جو کام جو رسول کا کام تھا، جو ان کی جو سیرت تھی، ان کے جو اعمال تھے، اس کو علی کے علاوہ کوئی انجام نہیں دے سکتا تھا. کس کے اندر طاقت نہیں تھی کہ اس طرح سے جو پیروی کر سکے جو رسول کی پیروی کرنے کا حق ہے. کسی کے اندر یہ مجال اس کے اندر، کیونکہ رسول کا مقام اس مقام کے مطابق جو ان کے اعمال تھے، فقط وہ ہے کہ جو نفس رسول ہے وہ یہ اس کام کو انجام دے سکتا ہے. وما عطاک عمل رسول اللہ من هذه الامه غیرہ، کوئی اس کے علاوہ ان کا وہ عمل انجام نہیں دے سکتا. جب عمل کیا کرتے تب یہاں پہ غور کریں. اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، امام ہے، امام المتقین ہے، نیم دنم جو ہے وہ جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا، سب کچھ ایسا کہ کوثر ہے. لیکن جب عمل کیا کرتا تھا، جب خود اب یہ علی ابن ابی طالب کی ذات جب خود عمل کیا کرتی ہے تو کیا کان وجہہ بین الجنت والنار، دیکھتا ہے کہ یہ یہاں پہ جو ہے اپنے سامنے کیا ہے، دوزخ اور جہنم، دوزخ اور جنت دونوں ان کے سامنے ہیں. یرجو ثواب ھذہ ویخاف عقاب ھذہ، اس کے ثواب کی امید میں، اس کے خوف سے، جہنم کے خوف سے. علی ابن ابی طالب دیکھ رہے ہیں اس تمام مقامات کے باوجود. علی آپ کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ آپ کے لیے تو گارنٹیڈ ہے، آپ کے لیے تو ضمانت دے دی گئی. نہیں، اس طرح سے اپنے رب کی تعظیم کرتے ہوئے، اپنے رب کے مقابلے میں جب دیکھتے ہیں اپنے آپ کو اس طرح، ایک بندہ جو ہوتا ہے اپنے آپ کو اتنا ذلیل پاتا ہے، اپنے آپ کو اتنا حقیر پاتا ہے کہ ہمیشہ خوف اور رجا کی حالت کے اندر ہے. ورنہ علی ابی طالب کو ضرورت نہیں تھی. وَلَقَدْ أَعْتَقَ مِن مَالِهِ أَلْفَ مَمْلُوكٍ فِي طَلَبِ وَجْهِ اللَّهِ، ہزاروں عبد غلاموں کو آزاد کیا خدا کی راہ میں. کیوں؟ طلباً لوجہ اللہ، تاکہ خدا کی رضا حاصل ہو سکے. وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ، جہنم کی آگ سے. اصل جہنم کی آگ کہاں، علی کہاں. لیکن یہ دوبارہ وہی بات کہ بندہ جب اپنے آپ کو معبود کی عظمت کے مقابلے میں دیکھتا ہے تو کہتا ہے نہیں معلوم میں نے ایسا کام کیا کہ جو وہ راضی ہوا یا نہیں ہوا. ہمیشہ خوف و رجا کی حالت میں ہے، ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایسا کام کر جاؤں کہ میرا معبود مجھ سے راضی ہو جائے، میرا معبود مجھ سے راضی ہو جائے، بہتر سے بہتر، زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش میں. ہزاروں عبد کیوں کر رہے ہیں آزاد؟ طلباً لوجہ اللہ والنجاۃ من النار. اور وہ کون سے عبد؟ وہ جو ان کو مفت میں نہیں ملے، کہیں سے گفٹ میں نہیں ملے تھے. وہ کون سے عبد تھے؟ مما قدم یدیہ ہے، جس کو انہوں نے اپنی خون پسینے کی کمائی سے جس پہ کمایا تھا اس پیسوں سے عبد کو آزاد کیا. نہ کہ مثلا جو ہے ان کے پاس جو مال غنیمت کہیں سے آ گیا، کچھ آ گیا اس سے، نہیں، کماتے تھے، محنت کرتے تھے اور اس پیسوں سے اس کام کو جو ہے خدا کی راہ میں. وَأَنَّهُ كَانَ لِيَقُوتَ، پھر اپنے یہ خود ان کی زندگی اس طرح سے، پورے گھر والوں کی کیا حالت ہے، پورے گھر والوں کی جو غذا ہے کیا ہے؟ زیتون، خل یعنی سرکہ، اور اجوا جو ہے کھجور ہے کہ جو بہت زیادہ ہائی اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے، ایک لوور اسٹینڈرڈ کی جو ہے، میڈیم سے لوور اسٹینڈرڈ کی کھجور. یہ ان کی غذا تھی، ان کی اور ان کے گھر والوں کی غذا تھی، خود بھی اور خود کے گھر والوں کی. لباس کیا تھا؟ کرابیس، جسے ہم کہتے ہیں لٹھے کا لباس، سخت لباس ہے، خشن لباس، موٹا لباس. جب ان کی آستین دیکھیں، یہ آپ کے ہمارے امام کی بات ہو رہی ہے، پہلے امام کی، جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کے اوپر ہم دم جو ہے توڑتے ہیں. کہ اب کہتے ہیں کہ جب لباس کی آستین تھوڑی لمبی ہو جاتی تھی، کہتے ہیں نہیں یہ بڑی کیوں ہے، کینچی منگواتے تھے اس کو کاٹ دیا جائے. اس زمانے کے اندر کپڑا اتنا آسان نہیں تھا کہ اتنا آسانی سے جو ہے، نہیں، اس کی مشکلات تھی، تہیا کرنا مشکل ہوتا تھا کہ یہ کپڑا بھی جو اضافی ہے یہ کیوں کسی اور کام میں نہ آ جائے، یہاں پہ کیوں ویسٹ ہو رہا ہے کپڑا. دیکھیں ہم سوچ سکتے ہیں یہ افسانے ہیں، یہ کیا ہیں، یہ ہمارے امام کی بات ہے. کوشش انسان کر سکتا ہے فقط سوچ سکے تھوڑا بہت، انسان اپنے آپ کو جو ہے ان پہ توجہ دے. وما اشبہ من، اچھا اب یہاں پہ جو ہے، یہاں تک تو ان کی زندگی تھوڑا بہت جو ہے وہ ان کے لائف سٹائل کی بات ہوئی. عبادت کے اندر آئیں. فرماتے ہیں کہ کون روایت کر رہا ہے؟ روایت کہاں سے تھی؟ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ کو یاد ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو، میں نے نہیں دیکھا اپنے خاندان والوں، یعنی اپنے والد کو اور ان اس طرح سے، کہ کوئی زیادہ شبیہ ہو امام علی علیہ السلام سے کس چیز کے اندر؟ عبادت کے اندر. عبادت کے اندر، ان کی فقہ کے اندر ان سے زیادہ جو ہے وہ علی ابن حسین سے زیادہ ہم نے، امام زین العابدین سے زیادہ کسی کو امام علی سے زیادہ نزدیک نہیں دیکھا. وَلَقَدْ دَخَلَ أَبُو جعفر فَإِذَا هُوَ قَدْ بَلَغَ مِنَ الْعِبَادَةِ مَا لَمْ يَبْلُغْهُ أَحَدٌ. ایک دن، اب امام فرماتے ہیں اسی روایت کے اندر کہ ایک دن میں نے میرے بابا نقل کرتے ہیں، یعنی امام باقر علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا، میں گیا امام اپنے والد کے پاس، یعنی امام زین العابدین کے پاس، عبادت کر رہے تھے. داخل ہوئے، ایک ایسی عبادت کر رہے تھے کہ
امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایسی عبادت کر رہے تھے امام سجاد کہ اصلاً کوئی پہنچ نہیں سکتا اس عبادت تک، کوئی سوچ نہیں سکتا اس طرح سے عبادت کرنا. پھر اس کے حالات بیان کرتے ہیں کہ رنگ زرد تھا، بے خوابی سے اتنی زیادہ جو ہے وہ اس سے انسان کا جو چہرہ جو ہے وہ بالکل زرد ہو چکا تھا، آنکھیں گریہ کی وجہ سے مثلا جیسے زخمی مانند ہو چکی تھیں، پیروں پر ورم آ چکا تھا. اس حالت میں نے اپنے والد کو دیکھا. قال ابو جعفر فلم املک، جب میں نے اپنے بابا کو یہ دیکھا، امام زین العابدین کو اس حالت میں دیکھا، مجھ سے رہا نہیں گیا. اب یہ دیکھیں یہ کون روایت کر رہا ہے اور کس کے بارے میں روایت کر رہا ہے. امام جو روایت کرنے والا امام باقر ہے وہ خود کس مقام پر ہوگا عبادت کے، وہ خود بھی کس مقام پر ہوں گے، لیکن کہہ رہے کہ جب میں نے اپنے بابا کو اس طرح سے عبادت کرتے ہوئے دیکھا، فلم املک میں نے ان کو جب دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے گریہ شروع کر دیا. مجھے ان کی عبادت کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا میں نے. جب میں نے دیکھا تو امام سجاد علیہ السلام متوجہ ہوتے ہیں، متوجہ ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ کیوں رو رہے ہیں. کہا کہ یا بنیا، بیٹا، وہ جو کتاب ہے یا مثلا جو صفحات ہیں کہ جس کے اندر عبادت علی کا تذکرہ ذرا لے کر آؤ. بس معلوم ہے کہ تاریخ کے اندر ان کے پاس ائمہ کے پاس یہ تمام چیزیں ضبط تھیں، ان کے پاس یہ ان کی عبادت کس طرح سے تھی، ان کے علم کس طرح سے تھا، ان کے حالات موجود تھے جن سے وہ استفادہ کیا کرتے تھے. کہا کہ آتنی بعض تلک الصحف، وہ جو صحیفے ہیں وہ ذرا لے کر آؤ. کون سے صحیفے؟ التی فیہا عبادۃ علی بن ابی طالب، جس کے اندر عبادت علی کا تذکرہ ہے. فقرأ فیہا شیئا یسیرا، فقرأ، بس امام زین العابدین نے اس صحیفے میں سے تلاوت کی. کس چیز کی؟ ایک شیئا یسیرا، تھوڑی سی چیز کی تلاوت کی. عبادت تھے علی بن طالب کے حالات کی تھوڑی سی. ثم ترکہا، پھر اس کتاب کو بند کر کے رکھ دیا. ثم ترکہا من یدہ تضجرا، حالت ملالت کے اندر. جس طرح انسان ہوتا ہے نا کہ کہے کہ بس اس سے زیادہ نہیں. کون اب یہ کام کر رہا ہے؟ امام زین العابدین. اس حالت عبادت علی کو جب پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ بس یعنی اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا. شیئا یسیرا، تھوڑی سی تلاوت کی تھی، بس رکھ دیا کہ نہیں. وقال، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ کون ہے کہ جو علی کی عبادت کی طرح عبادت کر سکے؟ یہ زین العابدین ہے کہ جن کے بارے میں امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ علی کی سب سے زیادہ شباہت کون رکھتا ہے عبادت میں؟ علی ابن الحسین زین العابدین. اور امام زین العابدین جب امام علی کی عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اصلاً پڑھ نہیں سکتے اس کتاب کو. کہتے ہیں کہ نہیں، کون ہے جو جس کے اندر اتنی قدرت ہو کہ علی کی طرح عبادت کر سکے؟ یہ ہے علی ابن ابی طالب. عزیزان محترم، واقعاً شکر ہے کہ خداوند کریم نے ہم کو یہ نعمت دی کہ ہم متمسک ہیں اس ذات سے، محبت کرتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں. لیکن افسوس ہے، اور واقعاً انسان جو جتنا بھی گریہ کرے، جتنا بھی خون کے آنسو روئے، کم ہے کہ واقعاً ایک ایسی ذات موجود تھی مسلمانوں کے درمیان، ایک ایسی ذات موجود ہے، اور اس کے بعد ان تمام وصیتوں کے باوجود، ان تمام نصیحتوں کے باوجود جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو کہیں اور اجتماع کر لیا جاتا ہے. نہ فقط کہیں اور اجتماع کر لیا جاتا ہے، بلکہ جس طرح سے بیان ہوا کہ رسول ان تمام زحمتوں کے بعد جو اس امت کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے جنہوں نے برداشت کی، کس چیز کو طلب کیا کہ دیکھو میں تم سے ایک چیز کا سوال کرتا ہوں کہ میرے بعد میرے اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے مودت کا اختیار کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ایذا نہ کرنا، ان کو کوئی مشکل نہ ہو، ان کی توہین نہ ہو، ہمیشہ ان کا احترام کرتے رہنا. لیکن ابھی آنکھ بند ہوئی تھی، اور ابھی اسی مدینہ کے اندر، اسی علی علیہ السلام کے گھر کے اندر جس کی یہ فضائل بیان کی گئے، جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں، جس کے بچپن سے لے کے آخر وقت تک اس قسم کی ذات ہے، صرف اور صرف قربانیاں، صرف اور صرف ایثار، فداکاری، اور یہی ماجرا چلتا رہا. قدر نہیں کی امت نے. ایک وقت وہ آیا، دوبارہ سے وہ زمانے جاہلیت اس طرح سے پلٹتا ہے کہ صرف 60-50 سال گزرنے کے بعد اب یہ وقت ہے کہ امت اسی رسول کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہے کہ یا تو بیعت کرو یا پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا. نہ فقط اس نواسے رسول کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہے، بلکہ پانی دینے کو بھی تیار نہیں ہے. نہ فقط پانی دینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پر رحم کرنے کو تیار نہیں. ان خواتین کو، ان اہل بیت عصمت و طہارت کو
کہ کہا گیا کہ بی بی زینب کی عمر 56 سال تھی. ان 56 سالوں میں واقع کربلا سے پہلے کسی نامحرم نے قد و قامت نہیں دیکھی تھی بی بی زینب کی. ان کو اس طرح سے بازاروں میں پھرایا جائے، گھمایا جائے. زان محترم، عجیب یہ داستان ہے، اس میں خون دل انسان گریہ کرتا ہے. اس داستان کے اندر ایک ایسا چہرہ بھی ہے، اصحاب کا وہ چہرہ، ان باوفا اصحاب کا چہرہ، کہ جو روشن چہرہ ہے کربلا کا. جہاں وہ تاریکی موجود ہے کربلا کے اندر، وہاں یہ نورانیت بھی موجود ہے. کس قسم کے اصحاب ہیں امام علیہ السلام کے، جو اس تاریکی کے اندر، اس ظلمت کے اندر آتے ہیں، اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں اور ہر طرح کا نذرانہ دینے کو تیار ہیں. معلوم ہے کہ شہید کر دیے جائیں گے، معلوم ہے کہ زحمتیں ہیں، برداشت کرنا ہوں گی، لیکن نہیں. ان میں سے ایک وہ ذات ہے زہیر ابن قین کی. امام حسین علیہ السلام کا کارواں بڑھ رہا ہے. ایک مقام پر دو کاروان ہیں کہ جو آمنے سامنے ہوتے ہیں، رک جاتے ہیں، دونوں کا ایک ہی جگہ پہ پڑاؤ ہے. ایک خیمہ امام حسین علیہ السلام کا ہے، ایک خیمے میں زہیر ابن قین ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ. زہیر ابن قین اپنے بیوی بچوں کے ساتھ غذا تناول کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قاصد آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اے زہیر، آپ کو میرے مولا حسین ابن علی ابن طالب نے بلایا ہے. جب بیوی سنتی ہے کہ بیوی مومنہ ہے، جیسے نام آتا ہے حسین کا، اب نگاہیں زہیر کے اوپر ہیں کہ زہیر کیا جواب دیتے ہیں. زہیر کو دیکھتی ہیں کہ ایک دم سے ان پر سکتہ طاری ہے، بالکل اس طرح سے خشک ہو گئے ہوں. اب انتظار کر رہی ہیں کہ زہیر کیا جواب دیں گے، اور پھر رہا نہیں جاتا. کہتی ہیں اے زہیر، کیا تم دیکھتے نہیں کہ حسین کا قاصد آیا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیتے. زہیر اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں اس حالت کے اندر تاریخ نے بیان کیا کہ جب جا رہے ہیں تو چہرہ جو ہے مرجھایا ہوا ہے، پریشان حال ہیں کہ نہیں معلوم میرا کیا کہیں گے، مجھ سے کس چیز کا تقاضا کیا جائے گا. لیکن جب جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، مکالمہ ہوتا ہے، نہیں معلوم کہ وہ کیا ان کے درمیان وہ بات چیت ہوئی، کیا گفتگو ہوئی. فقط تاریخ نے اتنا لکھا کہ جب زہیر واپس آئے ہیں تو چہرہ حشاش بچاش ہے، کھلکھلا اٹھا ہے. جب زوجہ دیکھتی ہیں کہ زہیر اس حالت میں واپس آئیں، خوش ہو جاتی ہے کہ ہاں اس کا مطلب ہے کہ زہیر نے امام علیہ السلام کا ساتھ دینے کو قبول کر لیا ہے. اس زوجہ مومنہ کے دل میں بس یہی خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ زہیر منع کر دیں. جب آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ زہیر کتنے خوش ہیں، سمجھ جاتی ہیں کہ زہیر نے آمادگی کا اظہار کیا ہے. زہیر آتے ہی کہتے ہیں کہ اے زوجہ، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ اب سفر جو ہے اس طرح کا ہے کہ جہاں پہ گھر والوں کو نہیں لے جایا جا سکتا. نہیں معلوم تو حسین علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے گھر والوں کو لے گئے. زہیر برداشت نہیں کر سکتے کہ میری زوجہ اس سفر کے اندر میرے ساتھ ہوں. زوجہ آنا چاہتی ہیں، کہتے نہیں زہیر میں بھی آؤں گی، زینب بھی تو حسین کے ساتھ ہے. زہیر کہتے نہیں، وہ ایمان حسین کا ایمان ہے، میرا اتنا ایمان نہیں ہے، میں تمہیں نہیں لے جا سکتا. اصرار کرتی ہیں، منع کرتے ہیں. کہتی ہیں ٹھیک ہے زہیر، ایک شرط پہ تمہیں جانے دوں گی. وہ کیا شرط ہے؟ وہ کیا شرط ہے؟ کہتی غور سے سنو زہیر، جب قیامت کا دن ہوگا حسین کے نانا سے میری شفاعت کر دینا، حسین کے نانا سے میری شفاعت کر دینا. شب عاشور آتی ہے، شب عاشور آتی ہے، امام حسین علیہ السلام خیمے کے چراغ کو گل کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جاؤ جس کو جانا ہے چلے جاؤ، میں نے اپنی بیعت کو اٹھا لی. صاحب جب سنتے ہیں برداشت نہیں کر پاتے. انہی میں سے ایک زہیر ہیں، اٹھتے ہیں، اپنی وفا کا اظہار کرتے ہیں کہ اے امام کیسے ہو سکتا ہے، اگر میں آپ کے اوپر ایک بار جان قربان کروں اور پھر مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے اور پھر مجھے مارا جائے اور یہ عمل کو 1000 بار تکرار کیا جائے، میں آپ سے جو ہے دستبردار نہیں ہوں گا. اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے اس عمل سے، میرے اس 1000 بار جان دینے سے آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی جان بچ سکتی ہے، میں آپ پر 1000 بار جان دوں گا. صبح عاشور ہوتی ہے، امام علیہ السلام ایک ایک کر کے لوگوں کو اجازت دیتے ہیں. زہیر جو کہ میمنہ کے سردار ہیں، میمنہ کا علم ہے ان کے ہاتھ میں، ان کی بھی باری آتی ہے. زہیر جاتے ہیں، اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں. امام علیہ السلام سرہانے آتے ہیں، دعا کرتے ہیں. لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے اسی کربلا کے میدان کے اندر جب زہیر جا چکے ہیں، حبیب جا چکے ہیں، مسلم نوسجہ جا چکے ہیں، اور ابن یزید ریحائی جا چکے ہیں، مسلم جا چکے ہیں، علی اکبر جا چکے ہیں. کاش ایک طرف دیکھتے ہیں
دائیں طرف دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے، بائیں طرف دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے، امام تک و تنہا ہیں، جنگ پہ جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، اے مسلم ابن عقیل، اے ہانی ابن عروہ، اے مسلم ابن اوسجا، اے مسلم ابن عقیل، اے ابی ابن مظاہر، اے زہیر ابن کین، کہاں ہو؟ کیوں تم لوگ، میں تمہیں بلاتا ہوں میری آواز پر لبیک نہیں کہتے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اہل بیت حرم تنہا ہے؟ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جس کربلا کے میدان کے اندر جس چیز کا خدشہ تھا زہیر کو کہ نہ کوئی ایک ایسا وقت نہ آئے کہ میری بیوی کو جو ہے اسارت کے اندر جانا پڑے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب شام غریبہ آئی اور سید السجاد تنہا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے کے اندر، سلام ہونا ہمارے سجاد علیہ السلام کے اوپر۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، خدایا ہمیں ان اصحاب و انصار امام حسین علیہ السلام کی طرح اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سے سمجھنے اور بہترین طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دین مبین اسلام پر ہر قسم کی قربانی، چاہے جان و مال کی، عزت و آبروں کی قربانی ہو، سے دریغ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا اس خون پاک کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے بہترین اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔